السلام علیکم. میری آج کی پریزنٹیشن کا جو موضوع ہے وہ ہے سائنٹیفک پرسوٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہجامہ. پرسوٹ کہتے ہیں کسی چیز کا پیچھا کرنے کو جو پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے. ہجامہ ایک قدیم طریقہ علاج ہے اور اب دن بدن اس کی جو ہے افادیت ہمارے معاشرے میں تسلیم کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ ایکسیپٹیبلٹی اس کی بڑھتی جا رہی ہے. میرے دوست تو ہجامہ سکھا رہے ہیں کالجز میں، اور یہ بڑی ایک ڈاکٹر جواز صاحب نے بتایا کہ کوئی شاید بات ہے کہ پریکٹسنگ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کو ہجامہ تھراپی کو باقاعدہ سائنٹیفک طریقے سے سیکھیں، اور ان کالجز میں جو کلاسز ہو رہی ہیں باقاعدہ ڈاکٹرز بھی آ کے وہاں سے ہجامہ سیکھ رہے ہیں. اب پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جو ہجامہ کرنے والے پریکٹیشنر ہیں یہ اس کی سائنٹیفک جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ جو سائنٹیفک اس کی ریزننگ ہے اس کو سمجھیں، کیونکہ کلائنٹ جو ہے، جو پیشنٹ ہے، وہ آج پہلے سے کسی بھی دور سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. موسٹ آف دا ٹائم آپ کا پیشنٹ اپنی بیماری کے بارے میں انٹرنیٹ سے پڑھ کے آتا ہے. بڑے بڑے اچھے پروفیسرز اور جو پریکٹیشنر ڈاکٹرز ہیں ان سے مریض وہ سوال کرتا ہے جو اس سے پہلے نہیں کرتا تھا. دوائی کے بارے میں پیشنٹ پوچھتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں نے یہ پڑھے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو ہجامہ کے بارے میں جب کوئی سائنٹیفک ریزننگ کی بات آتی ہے تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان، ہماری عقیدت، ہمارا عقیدہ اپنی جگہ میں موجود ہے، اس کے اوپر قائم ہے. لیکن اس وقت جو دور چل رہا ہے، جو مختلف تھراپیز اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہی ہیں، تو پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ہجامہ کو سیکھیں بھی، اور اس کی جو سائنٹیفک ریزننگ ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہو، تاکہ کوئی ایسا پیشنٹ ہمارے پاس آئے جو اس لینگویج کو، اس ریزن کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، تو ہم اسے زیادہ اچھے طریقے سے مطمئن کر سکیں. میں پہلے مختصر اس کے بارے میں تھوڑی سی اس کی جو ہسٹری ہے اس پہ بات کروں گا، پھر اس کے بعد جو ایک تھیوری ہے جو اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا. ہجامہ ویٹ کپنگ ایک بریف ٹائم ہے. کپنگ جو ہے اس کی لانگ ہسٹری ہے. اس کی جو پریزنس ہے وہ ہمیں ہسٹری میں ایجپٹ میں 1500 BC میں اس کے ہسٹری میں یہ ہجامے کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے. چائنیز سسٹم آف میڈیسن میں 1000 BC تک اس کے ہمیں ٹریسز ملتے ہیں کہ وہاں پہ کپنگ ہوتی رہی ہے. گریک سسٹم آف میڈیسن میں 450 BC تک، اور جو ہمارا رومن امپائر تھی اس میں اس کی پریکٹس کے بہت سارے ایویڈنس جو ہے وہ ہمیں تاریخ میں حوالے ملتے ہیں کہ یہ اتنی دیر سے یہ طریقہ علاج جو ہے یہ استعمال میں تھا اور اس کو شفائی یابی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اس کا سب سے جو اسٹرانگ ریفرنس ہے، جیسے ابھی آپ نے بتایا، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں یا حدیث ہیں، جن کے اوپر ہم جتنا اچھے طریقے سے کاربند ہو سکے اتنی ہی شفائی یابی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اچھا، اب مختصر اگر بات کریں تو ہجامے کی اقسام کی، ہجامہ جو ہے وہ ایک براڈر اسپیکٹرم میں کپنگ کے انڈر آتا ہے. کپنگ، کپ لگانا جو ہے، اس میں 2 مین ٹائپس ہیں، ایک ویٹ کپنگ ہے اور ایک ڈرائی کپنگ ہے. ہم جس ہجامہ کی بات کر رہے ہیں یہ ویٹ کپنگ ہے، لیکن دنیا میں تاریخ میں ڈرائی کپنگ ابھی بھی پریکٹس میں ہے بہت سارے ممالک میں. اور جو 2 مین ٹائپس ہیں یہ آگے سے ان کی جو فردر ڈویژن ہے وہ کپنگ ہے، ویکیوم کپنگ ہے، ہارن کپنگ ہے، سینگوں کے ساتھ استعمال ہوتی تھی، نیڈل کپنگ ہے، ہاٹ نیڈل کپنگ ہے، فلیش کپنگ ہے. اب ہربل کپنگ بھی آ گئی ہے جو ابھی مطلب اسٹیبلش ہو رہی ہے. اس کے بعد واٹر کپنگ، اور پھر فردر جو کپنگ ہے اس کے گریڈز ہیں. آپ نے لائٹ کپنگ کی ہے، میڈیم کپنگ کی ہے یا ہیوی کپنگ کی ہے، یہ آپ کے پریکٹیشنر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مرض کی شدت کے حساب سے اور مریض کی قوت برداشت کے حساب سے لائٹ کپنگ ایڈوائز کرتا ہے، میڈیم کرتا ہے یا ہیوی کرتا ہے. تو طیبہ تھیوری ہے جو ویٹ کپنگ کی، جو آج کا میرا ٹاپک ہے، کہ وہ سائنٹیفکلی ہماری ویٹ کپنگ کو کیسے ایکسپلین کرتی ہے اور کیسے سپورٹ کرتی ہے. یہ تھیوری جو ہے، یہ جو ویٹ کپنگ کا میکنزم ہے اس کی سائنٹیفک ریزن بھی بتاتی ہے ہمیں، کس طرح یہ ہجامہ ویٹ کپنگ کس طرح کام کرتا ہے، اور اس کے مختلف بیماریوں میں جو تھراپیوٹک یا بینیفیشیل اس کے جو امپیکٹس ہیں اس کو بھی یہ طیبہ تھیوری جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے.
अब थ्योरी جو ہے یہ ایک نظریہ ہے جس کو دیتے ہیں, بعد میں پریکٹس جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرتی ہے کہ یہ تھیوری جو ہے یہ کتنی زیادہ ویلڈ ہے, کتنی زیادہ ریئل ہے, اور اس میں آگے ڈیولپمنٹ کی کتنی گنجائش ہے. طیبہ تھیوری کے علاوہ جو چائنیز تھیوری آف کپنگ ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے کہ جو چائنیز سسٹم آف میڈیسن میں کانسیپٹ ہے کہ چی کا ایک انرجی کا باڈی میں فلو ہوتا ہے جو آرگنس کو ٹھیک رکھتا ہے. دے بلیو کہ بلاکیج آف چی جو ہے یہ ڈیزیز ہے, اور کپنگ جو ہے وہ چی کے فلو کو گڈ کر دیتا ہے. اب اس تھیوری کے ساتھ وہ اکوپنکچر کو جو ان کا پرانا طریقہ علاج ہے اس کے پوائنٹس کو استعمال کرتے ہیں اس کی ایفیکیسی کو انکریز کرنے کے لیے, لیکن یہ چائنیز تھیوری بھی ہماری ویٹ کپنگ کو پوری طرح سے ایکسپلین نہیں کر پائی. اس کے بعد ہانگ اینڈ آل جو سائنٹسٹ ہیں ان کی ٹیم نے ایک تھیوری دی. انہوں نے فوکس کیا کہ جو ویکیوم بنتا ہے, جو کپ کے ساتھ ویکیوم بنایا جاتا ہے, اور اس کے وقت جو بلڈ فلو بڑھتا ہے اس کے ذریعے سے ایکسپلین کریں کہ یہ جو کپنگ ہے یہ کیسے بینیفیشیل ہے. یہ بھی پوری طرح سے ہماری ویٹ کپنگ کو اس طرح ایکسپلین نہیں کر پاتے. گاؤ اینڈ آل نے جو اکوپنکچر کے پوائنٹس تھے انہیں کو لے کے انہیں کے اوپر کپنگ کر کے اس کو ایکسپلین کرنا چاہا, لیکن وہ بھی ساری بیماریوں کو پورا طرح سے ایکسپلین نہیں کر پاتے. طیبہ تھیوری جو ہے سید صالح محمد صاحب نے جو دی, یہ مینلی فوکس کیا انہوں نے کہ ویٹ کپنگ تھراپی کو ایکسپریٹری فارم آف تھراپی کے ساتھ ایکسپلین کیا کہ جسم سے فاسد مادے کو نکالنے میں جو شفائی اثرات ہیں اس بیس کے اوپر انہوں نے یہ تھیوری دی, اور اس کو ایکسپلین کیا کہ حجامہ کیسے کام کرتا ہے, ویٹ کپنگ کیسے سپیریئر ہے ڈرائی کپنگ سے. دوسرا اس تھیوری میں ایک پلس یہ ہے کہ یہ تھیوری دونوں ٹائپ آف کپنگ کے میکنزم کو ایکسپلین کرتی ہے, اس کو جسٹیفائی کرتی ہے. ڈرائی کپنگ کو بھی ایڈریس کرتی ہے اور ویٹ کپنگ کو بھی ایڈریس کرتی ہے. ان دونوں کپنگز کو, دونوں طرح کے حجامہ کو, دونوں طرح کی جو کپنگ ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے حجامہ کی جو سپیریورٹی ہے اس کو اسٹیبلش بھی طیبہ تھیوری نے کیا ہے. انہوں نے اس کے جو بینیفٹس ہیں, جو جسم سے ٹاکسنس کو نکالنے کو اسٹڈی کیا, تو انہوں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جو ویٹ کپنگ تھراپی ہے یہ آرٹیفیشل کڈنی کی طرح کام کرتی ہے. جیسے گردے ہمارے جسم سے بہت سارے فاسد مادوں کے اخراج کے ذمہ دار ہیں, ایسے ہی انہوں نے بتایا کہ جو ویٹ کپنگ ہے, جو حجامہ ہے, وہ جسم سے فاسد مادوں کے اخراج کے ذریعے سے شفا یابی کو ممکن کرتا ہے یا قریب کرتا ہے. طیبہ تھیوری ایکسپلینس حجامہ ایز مائنر سرجیکل ایکسٹریکشن پروسیجر where application of negative pressure increase the quantity of lymph and interstitial fluids. Other secretions in that vacuum area, when cup removed, blood flow increase करता है in this area, and scarification and application of negative pressure leads to removal of collected fluids along with toxins. پہلے ویکیوم کے ساتھ وہ جو انوانٹیڈ آپ کے ٹاکسنس ہیں وہ ایکومولیٹ ہوتے ہیں, اسکیریفیکیشن کے بعد سیکنڈ ویکیوم کے ساتھ وہ باڈی سے آپ کے ایکسٹریٹ ہوتے ہیں. اگین ایک صاحب محترم نے بات کی تھی اور یہی تھیوری اس کو ایکسپلین کرتی ہے, دی بینیفٹس آف حجامہ آر ناٹ ریلیٹڈ ود کوانٹٹی آف بلڈ. زیادہ خون نکالنے سے اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ ریلیٹ نہیں کرتے, بٹ ود دا ٹاکسنس, جتنے ٹاکسنس نکلتے ہیں وہ اس کے بینیفٹس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور اسٹیپ وائز ڈیمانسٹریشن جو اس کی طیبہ تھیوری کی ہے وہ ایسے ہے کہ یہ ایک ڈائیگرامیٹک جو ہے یہ اس کی ایکسپریشن ہے. یہ آپ کی بلڈ اسٹریم ہے, اس میں یہ آپ کی آرٹریز اور وینز, یہاں سے بلڈ بالکل اینڈ پہ جا کے, جیسے آپ کی وینز چھوٹی ہوتی کیپلریز میں ڈیوائڈ ہوتی ہے, آگے سیل آ جاتا ہے. سیل میں وہ اپنا پروسیس کرنے کے بعد جو اس کے ٹاکسنس ایکسکریٹ ہوتے ہیں وہ پھر کلیکٹ ہوتے ہیں اور وینز کے ذریعے دوبارہ بلڈ اسٹریم میں اپنی اپنی جگہ پہ جاتے ہیں. یہ اس لیے ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہاں سے یہ اس کو سسٹم میں بلڈ دے رہا ہے. یہ آپ کے سیلز ہیں, یہ سیلز کے ارد گرد والا فلوئڈ ہے, اور یہاں سے یہ پروسیس کے بعد بلڈ اسٹریم اس کو واپس ایبزارب کر کے اپنے ایکسکریٹری سسٹم کے ذریعے سے باڈی سے آؤٹ کرتی ہے. اب جب ہم اس کے اوپر کپ لگاتے ہیں, کپ لگانے سے یہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا, اسکن اس کے اوپر بلجنگ میں آئی, اور یہ جو ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ہے یہ یہاں پہ ایکامولیٹ ہو جاتا ہے. اس ویکیوم کے اندر جو آپ کی آرٹری سے بلڈ آ رہا ہے وہ تو آ رہا ہے,
وینز میں نیگیٹو پریشر کی وجہ سے وہ ایکسکریشن تھوڑی سی ڈراپ ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹاکسن مٹیریلز ہیں یہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں. دس تھیوری ایکسپلینس کہ یہ ایکسٹرا لمفیٹک فلوئڈ میں جو یہ کنسنٹریٹ ہو کے کرسٹلائز ہو رہے ہوتے ہیں یا ایکیمولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہ واپس ڈیزالو ہو جاتے ہیں. دوبارہ آپ نے اس کو ویکیوم کے ساتھ ہی اس میں آ گیا. اب یہاں تک یہ ویٹ کپنگ ہے, سوری یہاں تک یہ ڈرائی کپنگ ہے کہ وہ جو ٹاکسنس ایکیمولیٹڈ ہیں وہ آپ کے ڈیزالو بھی ہو گئے اور یہاں سے یہ آپ کا بلڈ فلو بھی بڑھ گیا. یہ 5 ایروز دیے ہوئے ہیں 3 کی نسبت شو کرتا ہے کہ بلڈ فلو آپ کا بڑھ گیا. اب ڈرائی کپنگ سے ہم ویٹ کپنگ میں آ گئے. ہجامہ میں یہ ہم نے اوپر اس کے اسکار لگا دیا, کٹ لگا دیا ہلکا سا. اس کے لگانے سے یہ جو ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ تھا جس میں کہ ٹاکسنز ایکیمولیٹ تھے وہ بھی نکلے, تھوڑا سا بلڈ بھی اس کے ساتھ نکلا. یہ جگہ پہ جو آپ کے ٹاکسنز کی ایکیمولیشن تھی وہ آپ نے ان کو یہاں سے ریموو کر دیا اور وہ جو پرابلمیٹک آپ کا جو وہاں پہ کنسنٹریشن تھی ٹاکسنز کی ان کے نکلنے سے آپ کے ٹاکسنز کا بیلنس لو آنے سے آپ کے کسی بھی مرض میں جو آپ مقررہ پوائنٹ کے اوپر کپ کرتے ہیں ویٹ کپ کرتے ہیں تو یہ آپ کو ہیلتھ کی طرف ایز کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر آپ نے یہ والا سیکشن نہیں کیا, ہجامہ نہیں کیا, پیچھے آپ ویٹ کپنگ کی جائے ڈرائی کپنگ تک بھی لیتے ہیں اس میں بھی بلڈ فلو بڑھنے سے وہ ٹاکسنز بلڈ اسٹریم میں شامل ہو کے نیچرل جیسے نکل جاتے ہیں, وہ بھی افیکٹو ہے. لیکن یہ زیادہ افیکٹو ہے. یہی ایک طیبہ تھیوری کی اسپیشلٹی ہے. اس نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ آپ کی سائنٹیفکلی ایویڈنس بھی ہے. میں آگے آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ ٹاکسنز نکلتے ہیں باڈی سے اور ہجامہ کے ساتھ جو آپ کے ٹاکسنز پوری باڈی سے میٹابلائز ہو کے باڈی سے نکلنے ہوتے ہیں وہ آپ کے لوکلی نکل جاتے ہیں. اور بعض اکثر آپ جو پریکٹس کر رہے ہیں لوگ وہ یہ جانتے ہیں کہ کئی سارے امراض میں اورل میڈیکیشن سے ہجامہ کوئک ریلیف ہے. یہ بہت سارے دوستوں نے میرے ساتھ تجربات شیئر کیے ہیں. ہم میڈیسن کھائیں گے, اسٹمک میں میٹابلائز ہوگی, بلڈ اسٹریم میں شامل ہوگی, وہ آپ کا جو ریکوائرڈ پلیس ہے اس کو جا کے ہیل اپ کرے گی, وہ سارا پروسیس ہے. اور ہجامہ میں آپ ڈائریکٹ وہ ٹاکسن جو ہے وہ باڈی سے نکال کے اس کو ایک شارٹ کٹ کر دیتے ہیں اور فوری کر کے ریلیف میں دے جاتے ہیں. اب طیبہ تھیوری آ گئی. تھیوری کسی بھی آنے کے بعد اس کا پھر ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ریسرچرز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سب کیسے ریسرچرز ہیں. اس کے اوپر ریسرچرز اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہ تھیوری جو ہے اس میں جو نظریہ دیا گیا ہے یہ سپورٹو ہے یا نہیں. 2018 میں نائجیریا میں ایک اسٹڈی ہوئی بیڈ کپنگ تھراپی کے افیکٹ کے لیے کہ بلڈ لیولز کی. یہاں پہ انہوں نے 13 صحت مند لوگ جو تھے ہیلدی میل انڈیویجولس لیے جن کی اوسط عمر تقریباً 28 سال تھی. ان کے بلڈ سیمپلز لیے 5 منٹ بیفور ہجامہ اینڈ 30 ڈیز آفٹر ہجامہ. یہ جو سیمپلز لیے ان کو انہوں نے انالائز کیا کنسنٹریشن آف ایلومینیم, زنک اینڈ کیڈمیم لیولز بلڈ کے اندر. یہ 3 لیولز انہوں نے اسٹڈی کیے. ہجامہ کرنے سے 5 منٹ پہلے اس کے سیمپلز لیے, ہجامہ کرنے کے 30 ڈیز بعد اس کے سیمپلز لیے. اور جو رزلٹ آئے وہ انہوں نے دیکھا کہ لیولز آف ایلومینیم, زنک اینڈ کیڈمیم ور آبزروڈ سگنیفیکنٹلی لوور آفٹر ہجامہ. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ زنک تو ہمیں چاہیے بھی ہوتا ہے, لیکن یہ جو سائنٹیفک ایویڈنس جو پیپر چھپا اس نے یہ ثابت کیا, بتایا. یہ 5 پوائنٹس کے اوپر کب کیے ہوئے اس کے ایکسپیریمنٹ میں 18 جو ہوئی ان کے ساتھ, اور یہ رزلٹ ہے. اب اے میں آپ گراف دیکھ رہے ہیں اس کا ایلومینیم اتنا تھا پہلے اور ہجامہ کرنے کے بعد اتنا ہو گیا. بی جو ہے یہ زنک کا گراف ہے, زنک بلڈ میں 0.065 تھا, یہ آ گیا 0.05. اب ایک بڑے اسپیکٹرم میں 0.02 اور 0.06 شاید فرق نہیں ہے, لیکن جب آپ کی سائنٹیفک اسٹڈی ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑا ایویڈنس ہے, یہ بہت بڑا فرق ہے. اب جو ریسرچ کی بات ہے تو میں اکثر دوستوں سے یہ بات شیئر کرتا رہتا ہوں کہ ہماری طب کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہمارا ہر کلینک ایک ریسرچ لیب ہے. اب خرابی کہاں پہ آئی ہے؟ جو ود دی پیسج آف ٹائم جو طب نے ترقی کی ہے یہ لیبارٹری میں نہیں کی, یہ کلینکس پہ کی, مطلب پہ کی ہے.
آپ آج دیکھیں ہمیں 1940 تک محتاط بات کرتا ہوں، 1940 سے پہلے تک بے شمار ہمارے جو سینئر طباء تھے ان کی معمولات مطلب کی بیاض اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں، کچھ لوگوں کی چھپی ہوئی ہیں، وہ لوگ اپنے مطلب کے معمولات لکھتے تھے، میں آپ ہم نہیں لکھتے۔ اس وقت ان کے پاس فیسلٹی نہیں تھی کہ وہ ہر پیشنٹ کا بیفور اور آفٹر ٹیسٹ بھی لے سکیں، ورنہ وہ لے لیتے۔ جتنی انہوں نے جان فشانی سے اور خلوص کے ساتھ اپنے معمولات لکھی، ایمانداری کے ساتھ، وہ سب سے بڑا ایک ایویڈنس ہے، جو ایک الزام ہے کہ حکومت نسخے ساتھ لے کے لو۔ آپ کسی اچھے حکیم کی کلینک کی پریکٹس پکڑیں، اس میں پورے معمولات لکھے ہوئے ہیں، مریض آیا اس کے یہ حالات تھے، اس کو یہ دوائی دی، اس کے یہ شفائیابی ہوئی۔ اب یہ سلسلہ رک چکا ہوا ہے، ہماری تھوڑی سی بدقسمتی ہے اور ہماری تھوڑی سی نالائکی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت بہت اچھی کتابیں بھی آج سے 100 سال پرانی ہیں، اس کے بعد کیوں نہیں لکھی گئی؟ ہماری تھوڑی سی عادتیں بدل گئی۔ اس وقت ہمارے پاس بڑی آسانی سے سہولت موجود ہے کہ ہم مریض کی بیفور اور آفٹر کی رپورٹ لے سکتے ہیں۔ حجامہ میں بے شمار دوست ہیں، ڈاکٹر جواز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کافی سارے پیشنٹس ہیں لگوے کے، وہ ایک ایک 2 سیشن کے بعد ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ڈاکٹر ہیں اور آپ سارے ایویڈنس نہیں ہے۔ پیشنٹ کے بعد کی ویڈیو اس طرح سے نہیں مانی جاتی۔ ہمارے ایک دوست کے پاس PIC کا کیس تھا، 2 ماہ میں اسٹنٹ، اس کو ایڈوائس تھا، دوائی کھائی، دوبارہ NGO اسٹنٹ نہیں چاہیے تھا، اس کے پاس پہلی بیفور اور آفٹر NGO کی رپورٹ ہے۔ ڈاکٹر ایک کوئی بھی سائنٹیفک پلیٹ فارم اس کو نہیں جھٹلا سکتا۔ جب ہم زبانی بات کرتے ہیں کہ میں نے حجامہ کیا، اس کو 6 سال سے سمل نہیں آ رہی تھی، جمع کرتے ہی سمل آ گئی، بات ٹھیک ہوگی، میں اس کو نہیں جھٹلاتا، لیکن اس کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ سو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے کلینک کے اوپر اپنی پریکٹس کو تھوڑا سا سائنسی بنیادوں پر لے کے آج ڈریپ آپ سے، آج PHC آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ مریض کا ریکارڈ رکھیں، پھر بھی ہم پورا نہیں رکھتے۔ لیکن ہمارے جو سینئرز تھے، جو وہ اسٹار قسم کے جو حکومات ہیں، ان کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، معمولات بیاض کی جنہوں نے لکھی ہوئی ہیں، ان کو تو کسی PHC نے نہیں کہا تھا۔ ان کے پاس اس فن کے ساتھ ایک خلوص تھا، ایک سینس تھی، جن کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے اس والے کام کو بھی آگے لے کے چلیں، اپنے مذہب کے اوپر ریسرچ کو کنٹینیو کریں۔ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی جب آپ کے پاس سائنٹیفک ایویڈنس ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ تھیوری ہے، اس تھیوری کا یہ پریکٹیکل ہے اسٹڈی کا۔ آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے، آپ LFTs لیتے ہیں، آپ کڈنی کے پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے RFTs لیتے ہیں، حجامہ کریں، بعد کی رپورٹ لیں، ریکارڈ پاس کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ نیڈ آف دا ڈے کیا ہے، آج کی ضرورت کیا ہے کہ بی کانفیڈنٹ آن دا سسٹم یو آر ان۔ آپ جس سسٹم میں ہیں، آپ اس کے اوپر پورا اعتماد اعتماد آپ کو چیز کیا دے گی، آپ کے پاس ایویڈنس۔ اب وہ والی قصے کہانیوں کا دور ختم ہو گیا ہے کہ یہ کھایا تو یہ ہو گیا، یہ کھایا۔ اس کے بعد بی سنسیئر ود یور سیلف، your system and your patient. Focus on your strength, not on other weaknesses. یہ میرے سامنے ایک دور تھا کہ ہم کہتے تھے کہ یہ فرنگی تم یوں ہے، وہ ہے، وہ جو بھی ہے، کسی کی کوئی بھی غلطی ہماری اسٹرینتھ نہیں ہو سکتی۔ ہماری طاقت، ہماری اسٹرینتھ ہماری اپنے سسٹم کے رزلٹ ہی ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر توجہ کریں۔ اور ایک میری ریکویسٹ ہے کہ سپورٹ یور سسٹم، حجامہ والوں کے لیے خاص طور پہ ود ریلیجیس ریفرنس، ڈونٹ میک اٹ مارکیٹنگ۔ یہ بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے۔ ہمارے خوش بختی ہے، یہ اردو میں بتائیں۔ اچھا، میں سلیمی صاحب کہہ رہی ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری خوش قسمتی خوش بختی ہے کہ ہم اپنے سسٹم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ یہ اس کو سپورٹ میں رکھیں، اس کو مارکیٹنگ میں نہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے کوئی اسلامی غیر اسلامی شہد نہیں بنایا ہوگا، میں زیادہ بات نہیں کرتا، شاید اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو ہم کیوں اسے اسلامی بنانے کو تلے ہوئے ہیں؟ تو یہ والا جو ہماری خوش اعزاز کی بات ہے، ہم بلیسڈ ہیں کہ ہمارے پاس اپنے سسٹم کے ریفرنس کے لیے احادیث موجود ہیں، اس کو سپورٹ میں رکھیں، اس کو مارکیٹنگ میں بنائیں۔
اینڈ فائنل ورڈس میرے ٹیچر بخاری صاحب کہا کرتے تھے، اف یو وانٹ ٹو بی ریسپیکٹڈ ریسپیکٹ یور سیلف. تھینک یو ویری مچ.